وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے میثاق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے ایک پختہ وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کس چیز کا وعدہ لیا؟ اہل علم سے، علماء سے، اور یہ ہم علماء سے بھی وعدہ ہے اللہ کا، کیا کہ تم واضح کرو گے، تم بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم کچھ حق کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس وعدے کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ اس کے لیے حاصل کیا، یعنی فائنینشلی جو ہے نا فائدے اٹھانا شروع کر دیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہتے ہیں کتنا ہی بری چیز ہے جو وہ خریدتے تھے، کتنی بری ٹرانزیکشنز وہ کیا کرتے تھے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کام ہی نہیں کیے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے بری نہ سمجھیں، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل، اور اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کر، جو ہم قیام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ساروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ قیام کرتے ہیں، جو تھکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی پسند ہے۔ دیکھیں قیام جو ہے نا، قیام اللیل، قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، تھکنا، کیونکہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ ہوتا ہے دل کہ ہم جلدی جلدی کریں اور بس نا ہم ایک ذمہ داری اور فارمیلٹی پوری کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اصل جو نیکی ہے نا وہ قیام کی ہے، کھڑا ہونا، لمبا کھڑا ہونا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے اور تھکتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو اصل میں آپ کا یہاں پہ کھڑا ہونا، ٹائم سپینڈ کرنا، انسان دیکھیں سب سے زیادہ قیمتی چیز آج کل اس دور میں کیا ہے؟ انسان کا ٹائم ہے۔ اور آپ جتنا ٹائم یہاں پہ دے رہے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا کتنا اجر دینا ہے۔ تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات، تھکتا ہے انسان، ذرا صبح کی روٹین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، میری بھی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، سارے بھائیوں کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، خواتین کی بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ لیکن یہ رمضان المہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ رمضان المہینہ کس کے لیے؟ رمضان کا مہینہ تھوڑی سی محنت کرنے کے لیے، تھوڑی سی محنت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، قیام کرتے ہوئے، وقعوداً، بیٹھے ہوئے، جیسے ہم ابھی آپ کریں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے، اٹھ جاتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جو مخلوق ہے، جو خلقت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، زمین کی۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں باطل نہیں بنائی، اس کے پیچھے کوئی لاجک اور ریزن ہے، حکمت ہے کوئی، یہ باطل چیزیں نہیں بنائی، فضول چیزیں نہیں بنائی۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعائیں ہیں اور یہ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سنت کے عمل میں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب بھی جہنم کی اور آگ کی آیات آتی تھیں، تو آپ عذاب کی آیات آتی تھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اس آگ سے اور اس عذاب سے۔ اور جب جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات آتی تو دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں عطا کر۔ تو ہم ڈیورنگ دا ٹائم، اگر آپ کو ایسی سمجھ آ جائے، جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے اونچی اونچی نہیں لیکن دل میں دعا ضرور اللہ سے کرنی ہے، اللہم آمین، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا۔ وہ کس چیز کی طرف پکار رہا تھا؟ ایمان کی طرف، نبی انہوں نے پکارا، ای ان آمنوا برب، اور یہاں پہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اللہ والا ہو سکتا ہے جو آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اے اللہ ہم نے اس کی بات کو سنا اور ہم نے ایمان لے آئے۔ اب اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی نیکوں کے ساتھ ہماری موت ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ تعالیٰ ہمیں تو عطا کر جو تو نے ہمیں سے وعدہ کیا۔ اللہ ہمیں ایک بندے نے پکارا ایمان کی طرف، اللہ ہم نے اس کی پکار کو سنا،
اب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور اللہ اس کے بدلے میں جو تم نے ہمارے جو رسولوں نے وعدہ کیا تھا ہم سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ اس وعدے کو پورا کر، وہ جنت کا وعدہ ہے، دنیا کی خیر کا بلائی کا وعدہ ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، کیونکہ اصل رسوائی اور اصل ذلت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ آپ کسی بھی وعدے کو توڑنے والے نہیں، اپنے وعدوں کو توڑنے والے نہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں صحیح معنوں میں دل سے، اللہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ انی لا اضیع، اور کہا اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، اے میرے بندے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر اچھا عمل کرتا ہے میں اس کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سارے انسان ہو، تم میں سے کوئی بھی بندہ ہو،